موضوع الدرس فضیلت الاستقامت علی الدین، سورۃ فصلت، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم۔ قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: يقول تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي يخلصوا العمل لله وعملوا بطاعة الله تعالى على ما شرع الله لهم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استقامت کا کیا معنی ہے؟ ثم استقاموا کا معنی فرماتے ہیں اخلص العمل للہ، وہ اپنے عمل خالص اللہ کے لیے ادا کرتے ہیں۔ وعملوا بطاعة اللہ علی ما شرع اللہ لهم، اور اللہ کی فرما برداری کا عمل کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے مشروع کر دیا ہے۔ تو اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں اور خالص اسی کے لیے عمل کرتے ہیں۔ اسی لیے صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ عمل کے مقبول ہونے کے لیے حضور نے پاک نے فرمایا دو شرطیں ہیں، یعنی عمل تب قبول ہوگا جب یہ دو شرطیں ہوں۔ سب سے پہلی شرط حضور نے فرمایا ان یکون خالصا و ان یکون ثوابا، کہ اللہ کی دربار میں وہ عمل قبول ہوگا جو خالص اللہ کے لیے، اس میں کسی اور کو شریک نہ کرے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے لیے بھی ہے اور کسی اور کے، جیسے ہمارے ہاں ایک عام رواج ہے نا، کہہ دیتے اور جی خیرات تو اللہ کے لیے ہے لیکن نیاز برائے حسین ہے، تو یہ اللہ کے ساتھ شریک ہو گیا۔ اللہ کے لیے خیرات ہے، اللہ ثواب عطا فرمائے بس، لیکن یہ کہنا کہ نظر برائے خدا اور نیاز برائے فلان اور نیاز برائے، اسی کا نام تو شرک ہے۔ اور شرک کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ نے جو خیرات کی ہے، آپ کی نیت ہے کہ یا اللہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کا ثواب فلاں بزرگ ہستی کو عطا فرما، ان کے درجات بلند فرما، اور اگر میری طرح کا گناہ گار تو اللہ اس کے گناہ معاف فرما۔ تو یہ کہنا کہ اس کے لیے بھی ہے اور اس کے لیے بھی ہے، تو یہ جو ہے نا، یہ اللہ کے ہاں عمل مقبول ہی نہیں ہوتا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ان یکون خالصا، عمل خالص اللہ کے لیے ہو، اور دوسری شرط حضور نے فرمایا کہ ان یکون ثوابا، یعنی موافقا لشریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی فرض شرط کیا ہے کہ خالص اللہ کے لیے ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل موافق ہو شریعت محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر حضور کی سنت کے مطابق نہیں ہے، لاکھ عمل کریں۔ اب دیکھیں نا، مثلا میلاد پہ جو ہم روشنیاں کرتے ہیں اور لائٹنگ کرتے ہیں اور جھنڈے لگاتے ہیں اور جلوس نکالتے ہیں، یہ خوشی کا خوشی ہے، ہم حضور کی خوشی منا رہے ہیں۔ تو حضور کی خوشی منانے کا طریقہ صحابہ کو بھی نہیں آیا۔ حضرت ابو بکر، حضرت چلو تم 2000 بجلی لگا لیتے، وہ 1-2 دیے تو جلا لیتے نا،
حضرت ابو بکر کو بھی نہیں آیا، حضرت عمر کو نہیں آیا، حضرت عثمان کو نہیں آیا، حضرت علی کو نہیں آیا، اہل بیت نبی کو نہیں آیا، حضور کے لاکھوں صحابہ کو نہیں آیا، تابعین کو نہیں آیا، تبع تابعین کو نہیں آیا، تو یہ کہاں سے آ گیا؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر وہ عمل حضور کی سنت کے مطابق نہیں ہے، اس میں ظاہراً جتنا نور ہو اندر بدعت کا اندھیرا، حضور کی شریعت کے مطابق ہو بس یہ، اور خالص اللہ کے لیے ہو، تب جا کے عمل قبول ہوتا ہے۔ باقی تو ایک بہانہ بن گیا ہے نا میرا بھائی، دعا کریں اللہ سب کی ہدایت کے فیصلے فرما دے۔ اصل مشکل یہ ہے کہ آج ہر جماعت نے اپنا ایک امیج بنا لیا ہے، ایک نظریہ بنا لیا ہے، ایک طریقہ بنا لیا، اس کو ثابت کرنے کے لیے قرآن بدلنا پڑے، حدیث بدلنی پڑے، اگر مگر کرنی پڑے، کرتے رہے۔ حالانکہ ان کو بھی پتہ ہوتا ہے، ان کے جو علماء ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم غلط کہہ رہے ہیں، لیکن چونکہ ایک حلقہ بنا چکے ہیں، اب اس کو کیسے توڑیں؟ اسی لیے پورے قرآن میں آپ دیکھ لیں کہ علماء یہود کے بارے میں احبار رہبان، یہ کون تھے؟ عالم اور ان کے پیر، اسی کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ان کثیرا من الاحبار والرہبان، یہ بہت سارے ان کے مولوی اور ان کے پیر جو تھے، لیاکلون اموال الناس بالباطل، لوگوں کو دھوکے سے ان کے مال ہضم کر۔ آج بھی وہی ہو رہا ہے، کہیں عرس شریف کے نام سے مال وصول ہوتا ہے، کہیں میلاد شریف کے نام سے مال وصول ہوتا ہے، کہیں تعزیہ شریف کے نام سے مال وصول ہوتا ہے، کہیں کونڈو کے نام میں مال وصول ہوتا ہے، کہیں چہلم شریف کے نام سے مال وصول ہوتا ہے۔ بات وہی ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھ لیں کہ آپ کے عمل جو ہیں، مثلا 3 رکعت مغرب کی نماز 3 رکعت ہے، آپ اگر اس کو 60 رکعت پڑھیں تو اللہ منہ پہ مار دیں گے۔ یہ نہیں کہیں گے جی میں نے تو نماز پڑھی ہے نا، قرآن پڑھا ہے، اچھا کام کیا، کوئی برا کام تو نہیں کیا نا جی۔ دیکھو یہ ہے کہ مجھے نماز بڑی پیاری لگتی ہے، میں 3 کے بجے 6 رکعت پڑھوں گا، تو اللہ فرمائے کہ کافر ہو جائے گا کہ اللہ کے حکم کو اور رسول کے حکم کو بدلنا چاہتے ہو۔ 3 ہے وہ 4 نہیں ہو سکتے۔ فجر کی 2 رکعت فرض ہے، وہ 2 کے کبھی 3 نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو بھی کام کریں نا، دیکھ لو اللہ کے لیے ہے خالصانہ۔ اچھا یہ کام پہلے قرآن میں، حدیث میں، اجماع میں، قیاس میں کہیں ثابت ہے؟ حضور سے، صحابہ سے کسی جگہ ثابت ہے؟ ٹھیک ہے، نہیں ثابت ہے تو غلط، بس سیدھی سی بات۔ اس میں تو نہ کوئی جھگڑے کی ضرورت ہے، نہ کوئی پارٹی بازی کی ضرورت ہے، نہ کوئی فرقہ بندی کی ضرورت ہے۔ دیکھو نا جی، اب مثلا اذان سے پہلے صلاۃ والسلام، کوئی جھگڑا نہیں بھئی، اگر حضرت بلال نے پڑھے ہیں ٹھیک ہے، ساری زندگی جو حضرت بلال حضور کے سامنے اذان دیتے رہے، ان کو تو صلاۃ والسلام پڑھنا نہیں آیا۔ پھر حضرت ابو بکر کا زمانہ گزرا، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ خلفاء کا زمانہ، کسی ایک نے صلاۃ والسلام پڑھے اذان سے پہلے؟ نہیں پڑھے ہیں، بدعت ہے۔ پڑھے ہیں، سنت ہے، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں۔ لڑائی تو جاہل کرتا ہے نا کہ جب دلیل نہ ہو تو ڈڈا، پڑھا لکھا آدمی کیوں جھگڑے؟ اس کے بعد ایک دلیل ہوتی ہے کہ بھئی آپ جنازے کے بعد دعا مانگتے ہیں۔ حضور پاک نے کتنے جنازے پڑھائے زندگی میں؟ کیا حضور نے جنازے کے بعد الگ پھر دعا کی؟ ایک دعا مانگو، دوسری مانگو، پھر تیسری مانگو؟ اگر مانگی ہے ٹھیک ہے، بس کوئی لڑائی نہیں۔ اور اگر نہیں مانگی ہے تو کیوں بدعت کر کے گناہ کر رہے ہو؟ اور بجائے میت کو ثواب پہنچانے کے، اس کو تکلیف پہنچا رہے کہ اس کی موت کے بعد بھی تم بدعت نہیں چھوڑتے ہو۔ اگر اللہ کے نبی نے صحابہ، اب شہدائے احد سے بڑی شان کس کی ہوگی؟ شہدائے بدر سے بڑی شان کس کی ہوگی؟ کیا وہاں قرآن خوانی ہوتی تھی؟ ختم پڑھے جاتے تھے؟ اگر پڑھے جاتے تھے ٹھیک ہے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور اگر نہیں تھے تو صاف بات ہے کہ بدعت ہے۔ حالانکہ حضور ہر ہفتے تشریف لے جاتے تھے شہدائے احد۔ السلام علیکم یا دار قوم انا انشاءاللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر یغفر اللہ لنا ولکم۔ ان کے لیے دعا مانگ کے واپس تشریف لے آتے، نہ سجدہ، نہ ہاتھ باندھنے، نہ چوکٹ چومنی،
نہ قبروں کی مٹی کھانی، نہ ان پہ غلاف ڈلوانے، نہ پھولوں کی چادریں چڑھوانی، یہ تو سارے یہ تو غیر مسلموں کی رسمیں ہیں، یہ تو ہندوؤں کی رسمیں ہیں۔ جو اللہ کا ولی قبر میں ہونے کے باوجود بھی جنت میں ہے، اس کو تیرے پھولوں کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر نہ کرے وہ جہنم میں ہے تو تیرے پھول اس کو کیا فائدہ دے سکتے؟ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھو اسی لیے استقامت کا معنی کیا کیا علماء نے؟ اخلص العمل للہ، کہ طواف ہے اللہ کے لیے، عمرہ ہے اللہ کے لیے ہے، حج ہے اللہ کے لیے ہے، نماز ہے اللہ کے لیے ہے، نفل ہے اللہ کے لیے، اور کوئی لفظ نہ آئے ادھر ادھر سے۔ ذرا ہاں یہ ہوتا ہے یا اللہ نماز میں نہیں، اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما، اچھا یہ بھی اس کی مرضی ہے، قبول ہو ثواب ملے تو دیں، وہ ثواب ہی نہ دیں ہمیں تو کسی دوسرے کو کیا دیں گے؟ بھئی ہم نے نماز پڑھی، طواف کیا پتا قبول ہوا نہیں ہوا، کس کو پتا ہے؟ کوئی سرٹیفکیٹ ہے کہ امید ہے نا کہ اللہ رحمت کریں گے، تو رحمت کریں گے تو ثواب بھی دے دیں گے، اگر ہمارے منہ پہ مار دیا تو ثواب کیا دیں گے؟ تو یہ تو ایک رواج بن گیا ہے نا جی، اچھا میں نے جی قرآن شریف پڑھا ہے، ثواب تمہارے حوالے، میں نے کہا ثواب ہے کہاں جو اس کے حوالے کر رہے ہو؟ تو اپنی جیب دکھاؤ تو صحیح نا، کہاں ہے ثواب؟ وہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اللہ نے قبول کیا ہے نہیں کیا، ثواب ملے گا نہیں ملے گا، حوالے کیا کر رہے ہو؟ یہ اچھے حوالے ہیں بھائی، اچھا یہ تیرے حوالے، اس کے حوالے، اس کے حوالے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ یاد رکھ، قال الحافظ ابو یعلا الموصلی رحمہ اللہ تعالی حدثنا الجراح قال حدثنا مسلم بن قتيبة ابو قتيبة الشاعري قال حدثنا سهيل بن ابي حازم قال حدثنا ثبت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک نے رحمت دو عالم نے یہ آیت مبارک پڑھی، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قد قالها ناس ثم كفر اکثرهم فمن قالها حتى يموت وقد استقام عليها۔ اور حضور پاک نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، لیکن پھر کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے۔ لیکن ایک وہ بندہ ہے جس نے کلمہ پڑھا اور موت تک اللہ کی توحید پہ جمع رہا، فرمایا یہ معنی ہے ثم استقاموا، کہ اس پہ قائم رہا، ثابت رہا، پھر کبھی کفر نہیں کیا، کبھی شرک نہیں کیا۔ وقد رواه النسائی فی تفسیرہ والبزار وابن جریر عن عمرو بن علی الفلاس عن مسلم بن قتیبة به وقد رواه ابن ابی حاتم عن نبی الفلاس به ثم قال ابن جریر حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفیان عن نبی اسحاق عن عامر بن سعید عن سعید بن عمران قال قرأت عند ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ هذه الآیہ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا۔ سعید بن عمران فرماتی ہیں کہ میں نے یہ آیت سیدنا ابو بکر کی خدمت میں آ کے تلاوت کی اور پوچھا کہ اس کا معنی کیا ہے؟ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا ہم الذین لم یشرکوا باللہ شیئا۔ آپ نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد اس نے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہے۔ لم یشرکوا باللہ شیئا، بعض لوگوں کو دھوکا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں بتوں کا شریک کرنا، یاد رکھو بتوں کو شریک کرو، بندوں کو شریک کرو، مردوں کو شریک کرو، زندوں کو شریک کرو، فرشتوں کو شریک کرو، انبیاء کو شریک کرو، سارا شریک کرنا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے وضاحت فرما دی ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ کے سوا کسی کو پکارے۔ اسی طرح قرآن کہتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ، خالص اس کی عبادت کرو،
ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اس کی عبادت میں کسی شے کو بھی شریک نہ کرو۔ یہ معنی نہیں کہ بتوں کو پوجا کرو تو مشرک ہے، قبروں کو پوجا کرے تو مومن ہے۔ یہ بات غلط ہے کہ اگر لات و حبل کا طواف کرے تو کافر ہے اور قبر کا طواف کرے تو مسلمان ہے، نہیں، بالکل جو اللہ کا حکم ہے پھر اس میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اگر کوئی آدمی جبریل سے مدد مانگے، یا جبرائیل یا میکائیل یا اسرافیل، وہ بھی کافر ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی یا رسول یا نبی یا علی یا پیر یا غوث، وہ بھی کافر ہے، کیونکہ ندا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوتی ہے، اللہ کے سوا کسی سے ندا نہیں ہو سکتی۔ پکارنے کا حکم صرف اسی کی ذات کو ہے، اس لیے فرماتے ہیں قال ربکم ادعونی استجب لکم۔ اللہ فرماتے ہیں میرے مدنی لوگوں کو بتلا دو، تمہارا رب تمہیں خود حکم دے رہا ہے کہ مانگو، میں تمہیں تمہاری مانگیں، تمہاری مرادیں پوری کروں۔ اللہ پاک خود حکم دیتے ہیں مجھ سے مانگو، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا، حدیث میں آتا ہے، حضور نے ترجمانی کی، فرمایا تم لوگوں سے مانگتے ہو تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، تنگ ہو جاتے ہیں، دیکھو روز آ گیا مانگنے، اور اللہ فرماتے ہیں من لم یسأل اللہ یغضب، جو مجھ سے نہ مانگے میں ناراض ہو جاتا ہوں کہ میرا بندہ میں دینے کے لیے بیٹھا ہوں، کیوں نہیں مانگتے ہو؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے، اور سب سے بڑا شرک تو یہی ہوتا ہے نا کہ یا پیر یا شیخ عبد القادر یا غوث یا کتب یا داتا، اس سے بڑا شرک تو دنیا میں ہے کوئی نہیں۔ اور کیا شرک ہوتا ہے؟ شرک کو کوئی دم لگی ہوتی ہے، سینگ ہوتی ہے کہ دو نکل آئیں گے ادھر سے یا پیچھے سے دم نکل آئے گی۔ یہی شرک ہے کہ پکارنا اللہ کو ہے، یا حرف ندا ہے، یا اللہ۔ ساری زندگی انبیاء سب صرف اللہ کو پکارتے رہے، ساری زندگی صحابہ اللہ کو اللہ کے سوا اگر کسی غیر کو پکارا ہے شرک آ گئی۔ سیدھی سی بات، ایک بالکل واضح بات یاد رکھ لیں آسانی کے ساتھ۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی ترجمہ فرمایا، ثم رواه من حدیث الاسود بن ہلال قال ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما تقولون فی هذه الآیہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا قال وقالوا ربنا اللہ ثم استقاموا من ذنب فقال قد حملتموه على غير المحمل قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلم يلتفتوا الى اله غيره۔ اب اس روایت میں آتا ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ سے پوچھا کہ اس آیت کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اس کا کیا معنی ہے؟ انہوں نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی اقرار توحید ربوبیت الوہیت کے بعد ثم استقاموا معنی ثابت قدم رہے، کبھی گناہ نہیں کیا۔ میں غلط کہہ رہے ہیں؟ انسان سے گناہ تو ہوتا ہے، کون ہے بندہ دنیا میں جو گناہ نہ کرے؟ کون بندہ ہے؟ اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں، انبیاء کے سوا تو کوئی معصوم نہیں۔ آپ نے فرمایا غلط کہہ رہے ہیں، معنی یہ ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلم یلتفتوا الی الہ غیرہ، اللہ کو الہ ماننے کے بعد پھر کسی غیر کو معبود نہیں مانا، کسی غیر کو سجدہ نہیں کیا، کسی غیر کو نہیں پکارا، کسی غیر کو حاجت روا مشکل کو شاہ نہیں سمجھا، یہ معنی ہے استقامت۔ باقی گناہ تو ہر بندے سے ہوتا ہے۔ حضور پاک کی حدیث مبارک ہے کلنا خطاؤن وخیر الخطائین التوابون۔ حضور نے فرمایا ہر بندہ گنہگار ہے، یاد رکھو ہر آدمی گنہگار ہے۔ دیکھو نا، اب ایک آدمی سود نہیں کھاتا شراب پیتا ہے، ایک آدمی شراب نہیں کھاتا سود بھی نہیں کھاتا جھوٹ بولتا ہے، ایک آدمی غیبت کرتا ہے، ایک آدمی رشوت کھاتا ہے، ایک آدمی سودی کاروبار، تو گناہ تو ہے نا۔ یہ تو نہیں ہے نا کہ صرف زنا اور شراب گناہ ہے باقی کوئی گناہ نہیں۔ جھوٹ بولنے پر تو اللہ نے قرآن میں لعنت بھیجی ہے۔ کتنے بندے ہیں جو روزانہ جھوٹ نہیں بولتے؟ اور جو سب سے بڑا جھوٹ بولے ہمارے ہاں کہتے ہیں وہ سب سے بڑا لیڈر ہے۔ کہتے ہیں لیڈر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو سب سے بڑا مکار ہو، عیار ہو، فریبی ہو، جھوٹا ہو۔ کیوں؟ شریف آدمی کو ووٹ ملیں گے؟
آپ نے آج تک کتنی امام مسجد جو ہے ممبر بنا دیے ہیں؟ سوال اسی کو بنائیں گے جو عیار ہوگا، مکار ہوگا، کروڑوں روپے لگا دے گا. بزنس ہے، اس کو پتا ہے کہ میرا 10 کروڑ لگا، میں نے 20 کمانا ہے. وہ تو بزنس کر رہا ہے. ان کا باقی عوام کیا ہے؟ تو بے وقوف ہے. 2 گلیاں بنا دیں گے، 2-4 جگہ پر جناب کوئی تھوڑا بڑا کام کرا دیں گے، بس نعرے لگ جائیں گے سبحان اللہ جی ہمارا ماشاءاللہ بڑا خدمت گزار. اس کے بعد پھر شکل ہی نہیں دیکھیں گے. پھر تو ملنا ہی گناہ ہے نا. غریبوں کو ملتے ہیں نا، اندر جا کے ہاتھ دھوتے ہیں بدبخت صاحب ان سے کہ ہمارے ہاتھ خراب ہو گئے، جراثیم نہ لگ گئے. یہ جو بڑے بڑے لمبے غریبوں کو ملتے ہیں، اندر جا کپڑے بھی بدل دیتے ہیں کہ کہیں ہمیں جراثیم نہ لگ گئے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر بندہ، حضور نے فرمایا گناہ گار ہے، لیکن فرمایا کہ خیر الخطائین، وہ اچھے گناہ گار ہیں. اگر گناہ ہو جاتا ہے تو رب کے دروازے پہ گر جاتے ہیں، مولا غلطی ہو گئی معاف کر. اللہ اکبر. اور جب بندہ توبہ کرتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ افرح بتوبۃ عبد، کہ جب بندہ کسی مصیبت میں گناہ میں پڑنے کے بعد نکل کے توبہ کرتا ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں ملائکہ دیکھو میرے بندے کو پتہ چل گیا ہے کہ میرا بھی کوئی مالک ہے جو میری غلطی معاف کر دے گا. گواہ ہو جاؤ میں نے اس کی غلطی معاف کر دی. مسلمانوں پیر شیر پکڑنے کی کیا، دیکھو ایک آسان سی حدیث یاد کر لو، ساری زندگی انشاءاللہ نجات ہے. اور کتنا آسان ہے، یعنی ایمان سے کہیں کہ 10 منٹ بھی نہیں لگتے. آج آپ کو ایک حدیث مبارک میں یاد کروا دیتا ہوں، بس آپ خود پیر بن جائیں، خود ولی بن جائیں، خود بزرگ بن جائیں. ضرورت کیا کسی اور کو ڈھونڈنے کی؟ ہر مومن ولی ہوتا ہے. ولی مانا اللہ کا دوست. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ہر ایمان والے کا دوست ہے. آسان سا عمل ہے اور 10 منٹ بھی نہیں لگتے. حضور اور اتنا بڑا عمل ہے جو حضور نے اپنی سب سے پیاری بیٹی، اپنے جگر گوشہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو بتلایا. ایک دفعہ حضور کی خدمت میں غلام آئے، عبد آئے، تو حضور نے تقسیم کی ہے. بی بی فاطمہ کو پتہ چلا تو بی بی فاطمہ بھی حضور کے گھر آئی کہ میں بھی جا کے عرض کروں گی یا رسول اللہ کوئی ایک خادم مجھے بھی دے دو گھر کے کام کے لیے. اب پانی بھی مجھے بھرنا پڑتا ہے، مشکیتے بھر کے لانے پڑتے ہیں، گھر کی صفائی کرنی پڑتی ہے، پھر کھانا پکانا پڑتا ہے، چکی پیسنی پڑتی ہے. میرے تو ہاتھوں میں گٹھے پڑ گئے ہیں اور مشکیتے اٹھا اٹھا کے سارے میرے کندھوں پہ داغ پڑ گئے ہیں. اب جب بی بی آئی تو اتفاق یہ ہے کہ میرے آقا موجود نہیں تھے، بی بی عائشہ تھی. تو انہوں نے کہا حضور تو ابھی نہیں آئے. انہوں نے کہا بس میں اس لیے حاضر ہوئی تھی، اور جب حضور آ جائیں تو میری درخواست پہنچا دیں. سیدہ عائشہ صدیقہ نے جب حضور آئے تو کہا کہ جاءت فاطمہ، بی بی فاطمہ آئی تھیں اور ان کا یہ مطالبہ ہے اور بڑا جائز مطالبہ ہے. آپ سب کو غلام دے رہے ہیں تو اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو نہیں دیتے. حضور پاک اسی وقت اٹھے رات کو. بی بی فاطمہ فرماتی ہیں کہ حضور ہمارے گھر میں اس وقت آئے جب ہم اپنے بستر پہ لیٹ گئے تھے. حضرت علی اور بی بی فاطمہ ہم لیٹے ہوئے تھے، حضور آئے تو ہم حیران ہو گئے. ہم اٹھنے لگے، فرمایا اللہ رسولکم، اسی طرح لیٹے رہو. اور حضور آئے تو بی بی فاطمہ فرماتی ہے میں ادھر ہو گئی، حضرت علی ادھر ہو گئے، درمیان میں جگہ بن گئی تو حضور درمیان میں بیٹھے. حضرت علی فرماتے ہیں حضور یوں بیٹھے نا تو حضور کے پاؤں جو تھے میرے سینے پہ تھے، اور حضور کے پاؤں کی ٹھنڈک مبارک جو ہے وہ میرے سینے پہ تھی. اللہ اکبر. تو بیٹھنے کے بعد فرمایا فاطمہ تمہاری درخواست مجھے مل گئی ہے، لیکن بی بی دیکھو بات سنو، میں تمہیں ایک اچھی چیز نہ بتا دوں، غلام بانیاں ہیں دنیا کی چیزیں ہیں ان کو چھوڑو.
اپنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہر نماز کے بعد 33 دفعہ، الحمدللہ 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 33 دفعہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 33 دفعہ۔ حضور نے فرمایا 99 یہ ہو گئے 99 وتمام المئات، اب اس کو 100 پورا کرنا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ حضور نے فرمایا جو بندہ ان تسبیحات کو نماز کے بعد پڑھ لے، غفرت لہ ذنوبہ، اس کے خطایا ہو، اس کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں، اگر وہ دریا کے جھاگ اور موجوں کے برابر بھی گناہ ہوں نا تو سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ اب کتنی دیر لگے گی پڑھنے کے لیے جان؟ نہ کالا بکرا دینا پڑتا ہے، نہ جناب کوئی مرغا دینا پڑتا ہے، نہ کوئی اٹا گھٹا چڑھانا پڑتا ہے، نہ کوئی چادریں ڈالنی پڑتی ہیں، نہ کوئی پیدل نماز پڑھی سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنی دیر لگے؟ فرمایا کہ غفرت خطایا ہو، اس کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں، وَلَوْ كَانَ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ۔ بعض علماء نے فرمایا زبد کا معنی کہ جو اوپر پھوڑے پھلپلے آ جاتے ہیں نا، جھاگ سی آ جاتی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں جتنی موجیں ہیں دریا، اور دریا کی کتنی موجیں ہوں اتنی گناہ بندہ کر لے گا۔ تو معنی یہ ہے کہ بالکل پاک صاف ہو جائے گا، گناہوں سے صاف ہو جائے گا۔ اچھا جب تم گناہوں سے پاک ہو جاؤ گے، دیکھو نا میرا بھائی، ایک بچہ ہے، ٹھنڈے دل سے سمجھا کرو، ایک بچہ ہے انسان کو کتنا پیارا ہے، اولاد سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے؟ والدین اولاد کے لیے تو برباد ہو جاتے ہیں نا۔ ہلاک الرجل علی ید ولد، بعض اولاد ایسی نالائق ہوتی ہے ان کی وجہ سے والدین جہنم میں جا پڑتے ہیں، بعض اولاد ایسی ہوتی ہے کہ والدین کو قیامت تک کے لیے روشن کر دیتی ہے۔ اب ایمان سے کہیں گے حافظ ابن کثیر بھی تو انسان تھا نا، یہ کتنا خوش قسمت بچہ ہوگا جو قیامت تک قرآن پڑھا جا رہا ہے اس کے والدین اور اس کو ثواب پہنچ رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اولاد ہے، محبوب ہے، پیارا ہے، لیکن اگر آدمی نے پیار سے اٹھایا، بچے کو پیار کر رہا ہے، چومتا ہے، ایک بچہ ہے اللہ نے دیا ہے، خوبصورت بھی ہے، لیکن اگر وہ پخانہ کر دے گندگی، اس کی ماں کو بولے گا جلدی کرو جلدی کرو، دیکھو سارے میرے کپڑے بھی تباہ ہو گئے، دور کرو، لے جاؤ اس کو، جلدی کرو لے جاؤ لے جاؤ۔ تو یاد رکھیں جب آدمی گناہوں میں لتھڑا ہوگا تو خدا کے قریب کیسے آئے گا؟ تم بچے کو قریب نہیں آنے دیتے ہو، اللہ تمہیں قریب لے آئیں گے۔ اور پاک ہونے کا بھی اللہ نے دروازہ بتلا دیا، نبی پاک نے سمجھا دیا کہ 5 دفعہ وضو کرتے ہو گناہ جھڑ گئے، مسجد چل کے آ رہے ہو گناہ جھڑ گئے، مسجد میں نماز پڑھ کے دوسری نماز کے لیے بیٹھ گئے ہو گناہ جھڑ گئے، ہر نماز کے بعد تسبیحات پڑھنی گناہ جھڑ گئے، تاکہ بندہ پاک ہو جائے، رات کو پاک ہو کے سوئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ موت آئے اور وہ گندگی میں پڑا ہو، موت آئے اور نشے میں پڑا ہو، موت آئے وہ زنا میں پڑا ہو، موت آئے وہ فلمیں گندی دیکھ رہا ہو، تو پھر ایسی موت سے اللہ معاف کرے۔ اسی لیے حضور نے دعا مانگی، اللہم انی اعوذ بک ان جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء، اللہ ہمیں سوء قضاء سے بچا۔ دیکھو نا ایک موت ہوتی ہے کہ جس پہ دنیا کھڑی رو رہی ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ پر جب موت آئی ہے، ان کے جنازے کو دیکھ کے 90,000 بندہ مسلمان ہو گیا۔ 90,000 بندے نے کلمہ پڑھ لیا کہ اگر ایک بندے کا یہ جنازہ ہے تو ان کے نبی کی شان کیا ہو۔ ایک آدمی نے حضرت محمد ابن حسن الشیبانی جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، ان کی کتاب ہے موطا امام محمد، اس کا جب مطالعہ کیا، مطالعہ کرتا گیا، کچھ مقام پہ پہنچا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس نے کہا یار یہ تو چھوٹا محمد ہے، ان کے شاگردوں کا شاگرد ہے، تو ان کا اصل نبی محمد مصطفیٰ کیا ہوگا؟ اس نے کہا یہ تو یعنی ان کے غلاموں کا غلام ہے، تو محمد الرسول اللہ کی کیا شان ہوگی؟
لیکن مہربانی کریں اپنے آپ کو تبدیل کریں. دیکھیں نا آدمی یورپ جاتا ہے, باہر کے ملکوں میں جاتا ہے, واپس آتا ہے, سوٹ پہنتا ہے, ٹائی لگاتا ہے, جین پہنتا ہے, اور جناب وہ بال اسی طرح بنواتا ہے, لباس اسی طرح پہنتا ہے, چاہے دیکھنے میں بندر نظر آئے لیکن وہ ان کی نقل ضرور کرتا ہے. تم مکے مدینے آ کر بھی محمد مصطفیٰ کی شکل نہیں بناتے ہو. کچھ تو احساس کرو نا. پھر یہ عمرہ کیا کوئی حکیم نے لکھا ہے کہ 1 پاؤ گازبان, 1 عدد عمرہ, 4 عدد طواف, 1 دفعہ زیارت, بس پاک ہو گئے؟ یہ کہاں لکھا ہو؟ اگر تمہارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی تو سمجھ لو بدھو جیسے آئے تھے ویسے گھر گئے. اگر بے نماز نمازی نہیں بنا, اگر تمہارے چہرے پہ محمد مدنی کا نور نہیں آیا سنت کا, اگر تمہیں نماز پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں آیا, اگر تم نے مکہ مدینے کی زیارت کرنے کے بعد وہ محبت کے مناظر, وہ سرکار دو عالم کی شان کو اندر نہیں بسایا, اور مکہ مدینے میں آ کر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ کعبہ ہے, یہ حجر اسود ہے, رکن یمانی ہے, یہ صفا ہے, یہ دار الندوہ ہے, کیسے میرے مدنی پاک کو مشرکین نے ستایا, کیسے کیسے صحابہ کو انہی پہاڑوں پر لٹایا گیا, کون سا پہاڑ ہے جس کے ایک ایک پتھر پہ صحابہ کا خون نہیں گرا ہے. یہ سب دیکھنے کے بعد بھی قبروں پہ سجدے کرتے رہے تو عمرے پہ آنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس سے بہتر ہے گھر بیٹھے رہو آرام سے, یہ 4 پیسے کسی کو دے دیتے بس. مانا تو یہ ہوتا ہے نا کہ سفر کر کے آؤں, میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں کہ وہ کعبہ کیا ہے جس کے لیے محمد مدنی روتا تھا, وہ حجر اسود کیا ہے جس کو ہمارا نبی بوسہ دیتا تھا, وہ مقام ابراہیم کیا ہے جس پہ کھڑے ہو کے خلیل اللہ نے اللہ کا ایسا گھر بنایا ہے جو صرف زمین پہ نہیں ہے, 7 آسمانوں تک گھر ہے. وہ میں پتھر تو دیکھوں, وہ میں جہاں پہاڑ تو دیکھوں کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں حضور نے کھڑے ہو کے قریش کو بلایا, قولوا لا الہ الا اللہ, مکے والو آؤ توحید کا کلمہ پڑھ لو. وہ کون سی جگہ ہے جہاں بیٹھ کے حضور نے مکے والے خواتین کی بیعت کی, اذا جاء المؤمنات یبایعنک, اور بیعت میں پہلی شرط رکھی اللہ یشرکن باللہ شیئا, اگر محمد کی بیعت ہونی ہے تو خبردار شرک نہیں کرنا. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک, کیوں سب سے زیادہ شرک عورتیں کرتی ہیں, یہ ساری مصیبت انہی میں ہوتی ہے. یہ دیکھا نہیں آج تک 11ویں جو ہے, یہ ایک بڈھی تھی نا مر گئی, اس کی سنت ہے نا, یہ 11ویں جو ہے کوئی اللہ رسول کا حکم تھوڑا ہے. وہ کہتے ہیں ایک بڑھیا تھی, وہ اس کی بارات ڈوب گئی, وہ بارات ساری ڈوب گئی, وہ عذاب الہی جو تھا وہ بچ گئی. وہ جناب گئی حضرت پیران پیر کی خدمت میں اور کہا کہ حضرت اس طرح ہماری بارات آ رہی تھی, وہ دولہا بھی ڈوب گیا, دلہن بھی ڈوب گئی, باراتی بھی ڈوب گئے, تو مہربانی کریں. انہوں نے کہا بس ڈوب گیا, اللہ کی تقدیر, مر گئے, ڈوب گیا, میں کیا کروں. نے کہا کمال ہے, میں تیری مرید نہیں ہوں, کیا کریں, آپ نے ان کو زندہ کرنا ہے. وہ اتنا تنگ کیا کہ پیر صاحب نے وہ جو بیڑا غرق ہو گیا تھا نکال دیا. اس کی سنت ہے 11ویں منا رہے ہیں. او خدا کا خوف کرو, اللہ کا نبی نوح تو ایک بیٹا نہ نکال سکے, تیرے پیر نے پورا بیڑا نکال دیا تھا. اللہ سے ڈرتے بھی نہیں ہو کہ اللہ کا نبی ہے, رسول ہے, اور سامنے بیٹا غرق ہو رہا ہے. قال ساوی الى جبل يعصمني من الماء, کہنے لگا ابا میں آپ کی کشتی میں سوار نہیں ہوتا, میں اس پہاڑ پہ چوٹ پہ چڑھ جاؤں گا, مجھے پانی سے بچا لے. قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم, ابا نے کہا بیٹا آج کوئی نہیں بچ سکتا اللہ کے عذاب سے مگر وہ جس پہ اللہ رحم کریں, اور اللہ رحم اسی پہ کریں گے جو میرے دین پہ آ کے میری کشتی میں بیٹھے گا. بیٹا کہتا ہے کہ میں نہیں آتا آپ کے بعد. اللہ نے حکم دیا اس دریا کو, اللہ نے فرمایا تمہارے کنارے پہ کھڑے ہو کے میرا باغی میری خدائی کو چیلنج کرتا ہے,
فحال بینہما الموج فکان من المغرقین. ایک لپیٹ لگی اور جناب وہیں اب ڈوب رہا ہے. اللہ کا نبی تو ایک بیٹے کو نہیں نکال سکتا ہے، تمہارے پیر نے پورا بیڑا نکال لیا. خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو. اور پھر صرف یہ نہیں کہ بیٹے کو نکال نہیں سکے بلکہ وہ کہ فریاد کی. اللہ نے فرمایا خبردار پھر نہ مانگنا مجھ سے. فلا تسألن ما ليس لك به علم. خبردار میں نے کہہ دیا تھا کہ جو ایمان لے آئے، جو نہیں لے آئے ان کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرنا. اب کیوں سوال کرے؟ خبردار آئندہ سوال. انی اعظک ان تکون من الجاہلین. میں بے پرواہ ہوں، میں صمد ہوں، میں احد ہوں، بے نیاز ہوں. اگر تم نے دوبارہ غلطی کی تو آپ کا نام بھی چاہوں تو نبوت سے کاٹ دوں. اب حضرت نوح علیہ السلام رو پڑے، یا اللہ رحم فرما، غلطی ہو گئی. قال رب انی اعوذ بک، یا اللہ میں پناہ پکڑتا ہوں، میں غلط کر بیٹھا اور آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں. الا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین. اور میرا اللہ اگر آپ نے مجھے نہ بخشا، مجھ پہ رحم نہ کیا تو پھر میں تو گھاٹے والوں میں ہو گیا. تو یہ ایسے قصے لوگوں کو سناتے ہیں. فلاں پیر صاحب نے جی وہ کہتے ہیں کہ ایک پیر کے پاس ایک کہتے ہیں جی مرغا لے کے آیا مرید. مرغ بڑا خوبصورت تھا. تو پیر صاحب کو بھی خیال آ گیا تو انہوں نے کہا اپنے شاگردوں سے بھی یار مرغا اچھا ہے، ذبح کرو، پکاؤ، کھلاؤ. تو پیر صاحب کا چھوٹا بچہ جو تھا اس کو بڑا اچھا لگا. وہ واپس آیا، دیکھا کہ مرغا تو ذبح ہو گیا. وہ تو پر ادھر پڑے ہیں تو سر ادھر پڑا ہے تو وہ تو جناب ختم ہو گیا ہے. وہ آگے جناب چمٹ گیا اپنے ابا سے، ابا تم نے میرا مرغا کیوں ذبح کر دیا؟ کہا بیٹا مرغا ہی ہے، ذبح ہو گیا، کیا ہو گیا؟ ہم ایک کے بجائے تمہیں اور نہیں. انہوں نے کہا مجھے یہی مرغا چاہیے. جب بچے نے بڑا تنگ کیا تو پیر نے کہا کم باذن اللہ، مرغا پھر کھڑا ہو گیا. خدا کا خوف کر. یہ ایسے قصے سنا کے لوگوں کو گمراہ کر. یاد رکھو کوئی مردہ کو زندہ نہیں کر سکتا الا اللہ تبارک و تعالی بطور معجزہ حضرت عیسیٰ کے ہاتھ پہ زندہ ہوئے. اللہ نے حضرت ہارون کو زندہ فرمایا لیکن وہ معجزات نبی ہیں. زندہ کرنے والا خدا ہے. اسی لیے سارا قرآن کھول وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي کہ تم مردوں کو عیسیٰ جو زندہ کر دیتے میرے حکم سے. میں حکم نہ دوں تو مکھی زندہ نہیں کر سکتے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ استقامت کا معنی یہ نہیں ہے کہ بڑی ٹکریں مارتے رہو. معنی یہ ہے کہ پھر وہ کبھی شرک نہ کرے، ایمان پہ توحید پہ مرے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وقد قال مجاهد وإكرمة السدي وغير واحد. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو عبد الله الدهراني قال اخبرنا حفص بن عمر الاقدي عن الحكم بن ابان ان إكرمة قال سأل ابن عباس رضي الله عنهما اي آية في كتاب الله تبارك وتعالى ارخص قال قولوا تبارك وتعالى ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على شهادة ان لا الہ الا اللہ. حضرت ابن عباس سے پوچھا گیا کہ سب سے آسان آیت، جو آیت آسان ہو، عمل آسان ہو. انہوں نے فرمایا یہی آیت ہے کہ جو سب سے بڑا ایک ہی سبق دیتی ہے اللہ کی توحید کا اقرار کرو، اسی میں جمع رہو، شہادت اللہ الہ الا اللہ. اس کے بعد فرماتے ہیں وقال الزہری تلا عمر رضی اللہ عنہ هذه الآیۃ المنبر ثم قال استقاموا واللہ بطاعته ولم يروغوا روغان الثعالب. حضرت زہری کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت مبارک جو ہے تلاوت کی منبر پہ. اس کے بعد کہنے لگے لوگوں خبردار خبردار، اللہ کی فرمانبرداری پہ جم جاؤ. پھر اللہ کے حکم سے جیسے لومڑی نکلتی ہے بہانے بنا کے نہ نکلا کرو. وقال علی بن ابی طلحہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قالوا ربنا
اللہ ثم استقاموا، ایک قول یہ ہے کہ ثم استقاموا علی اداء فرائضہ، پھر اللہ نے جو فرض کیے ہیں، جو شریعت کے احکام ہیں، ان پہ قائم رہے۔ وقد قال تعالی قال وكان يقول اللهم انت ربنا فارزقنا الاستقامہ، حضرت حسن اللہ سے دعا مانگتے تھے اور کہتے تھے اللہم انت ربنا، یا اللہ تو ہی تو ہمارا رب ہے، استقامت بھی ہمیں نصیب فرما دے۔ یا اللہ یہ توفیق تو تم نے ہی دے دی ہے۔ فارزقنا الاستقامۃ وقال ابو العالیہ ثم استقاموا اے اخلصوا له الدین والعمل۔ حضرت ابو العالیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ثم استقاموا کا کیا معنی؟ وہ فرماتے تھے کہ اللہ کے لیے خالص عقیدہ بھی ہو اور خالص عمل بھی ہو، توحید پہ بھی ہو اور عمل بھی خالص ہو۔ وقال الامام احمد حدثنا هشيم قال حدثنا يعلى بن عطاء عن عبيد الله بن سفيان الثقفي عن أبيه أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني بأمر في الإسلام لا اسأل عنہ احدا بعدک۔ ایک آدمی آیا، اس نے آگے حضور کی خدمت میں کہا یا رسول اللہ، یاد رکھو بعض اوقات ہمارے بھائی جو ہیں نا لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ دیکھو جی حدیث میں ہے ایک بندہ آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، تو یا رسول اللہ کہنا تو جائز ہے نا، یا رسول اللہ زندگی میں کہا یا وفات کے بعد کہا؟ تو زندگی میں تو کوئی جھگڑا ہے نہیں، یا فلان یا فلان یا فلان یا فلان کو بات، یا ابا بکر یا عمر یا عثمان۔ مسئلہ ہے کہ وفات کے بعد غائبانہ عقیدہ رکھ کے پکارے کہ وہ میری پکار سن رہے ہیں، تب شرک ہوتا ہے۔ زندگی میں تو سب کہیں گے یا محمد یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا ابو القاسم، مسئلہ ہی نہیں۔ یہ دھوکہ دے، دیکھو جی حدیث میں نہیں ہے یا رسول اللہ، بھی کب کہا؟ حضور سامنے بیٹھے ہیں، اس میں حضور کی زندگی میں یا بعد میں کہا ہے؟ اس لیے کہا مرنی یا رسول اللہ، حضور مجھے کوئی ایسی بات سمجھا دیں کہ پھر آپ کے بعد میں کسی سے بھی نہ پوچھوں۔ قال قل آمنت باللہ ثم استقم قلت فما تقی او ما الى لسانہ، رواہ النسائی من حدیث شعبۃ یعلی متعین بہ۔ آپ نے فرمایا آمنت باللہ ثم استقم، اللہ پر ایمان لاؤ پھر اسی توحید پہ جم جاؤ۔ اس نے کہا حضور یہ تو ٹھیک ہے، لیکن کس چیز سے بچوں، کس چیز کی ربان کا خیال رکھو، اس کو قابو رکھنا۔ یہ قابو آ گئی تو سمجھو سب کچھ قابو آ گیا ہے، پھر آدمی بچ جاتا ہے۔ اسی لیے بلکہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے، حضور نے فرمایا من یضمن لی بین لحییہ و بین فخذیہ، حضور نے فرمایا جو بندہ مجھے ضمانت دے کہ یہ دو یعنی لحییہ دو ہڈیوں کے درمیان میں جو زبان ہے اس کی بھی حفاظت کرے، اور دو ٹانگوں کے درمیان میں جو شرمگاہ ہے اس کی بھی حفاظت کرے، گناہ نہیں کرے گا، فرمایا میں اس کی جنت کا ذمہ دار۔ اللہم ارزقنا الجنت بغیر حساب، دعا کریں اللہ ہمیں بھی جنت عطا فرما دیں، اور دعا کرو کہ بغیر حساب کے عطا فرما دیں۔ اللہم ارزقنا الفردوس الاعلی، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ کہتے جی کہ اگر وضو کرنا ہو بھئی زمزم سے جائز ہے، یہ کیا معنی کہ افضل ہے؟ افضل عام پانی سے کرو، مسجد کے اندر وضو کرو کہ مسجد وضو کی جگہ ہے، وکل کرو۔ یہ تو بے وقوفی ہے کہ مسجد کے اندر کھڑے ہو کے وضو کرتے ہیں۔ یہ تو حالات ہیں بھی خدا نہ ہارے کہ ان نے پینے کے لیے بنایا، وضو کے لیے نہیں بنایا۔ لیکن کوئی حج ہے، رش ہے، رمضان ہے، بندہ نہیں جا سکتا ہے، پھر نماز نہ جانے کا تو چلو کوئی جلدی بس کر لے، ورنہ باہر جائیں، باہر حمامات میں جا کے وضو کریں۔ اگر کوئی آدمی نماز میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھے، نہیں ہوگی نماز، چونکہ مازاد الفاتحہ فصاعدا سورت تو ملا نہیں ہوگی، سورت نہیں ملائے گا نماز کیسے ہوگی؟ عورت حرم میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہے، بالکل جائز ہے، حضور کی بیویاں بھی بیٹھتی تھی۔
لیکن دیکھنا چاہیے کہ کیا انتظام ہے، اہتمام ہے، کھانا ہے، پینا ہے. پھر اکیلی عورت ہے بیچاری، پھر اس نے حمام میں جانا ہے، آنا ہے. اگر یہ انتظامات ہیں تو منع نہیں ہے. قادیانی جو ہیں ان کے کفر میں کوئی شبہ ہی نہیں، متفق علیہ کافر ہیں. بلکہ جو پہلے مسلمان تھے بعد میں قادیانی بنے وہ تو مرتد ہیں. یہ تو اس میں تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے. باقی ہے تعلقات دنیاوی تعلق تو یہودیوں سے بھی جائز ہے، نصرانیوں سے بھی جائز ہے، ان سے بھی جائز ہے. ایک ہے قلبی تعلق، وہ نہیں ہونا چاہیے کبھی کافر سے. کہتے جی کہ عورتیں اگر مکہ مکرمہ میں ہیں ان کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے یا حرم میں؟ گھر میں پڑھنا افضل ہے. لیکن اگر وہ حرم میں آنا چاہے تو آپ منع بھی نہیں کر سکتے. حدیث پاک میں باقاعدہ یہ بھی موجود ہے کہ لا تمنعوا اماء اللہ عن بیوت اللہ، اللہ کی باندیوں کو اللہ کے گھر سے روکا بھی نہ کرو. لیکن آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ بیوتہن خیر لہن، ان کا گھروں میں نماز پڑھنا ان کے لیے بہتر ہے. لیکن یہ ہے کہ ایک عورت ہے بیچاری 2 دن 4 دن 8 دن کے لیے آئی ہے، اب ان مسئلوں پر تمہیں عمل یاد آ رہا ہے. اچھا ویسے بھی کون سا عورت نے تم سے پوچھ کے مسئلہ آنا ہے بلا؟ اب تو مرد کو پوچھنا پڑتا ہے کہ میں حرم میں نماز پڑھنے جاؤں یا جناب کے ساتھ بیٹھا رہوں. اگر کوئی آدمی ہے معذور ہے، ویل چیئر پہ ہے، اب میں اس کو عمرہ کروا رہا ہوں تو آپ اپنی بھی نیت کر لیں، طواف کرائیں، آپ کا بھی ہو جائے گا اس کا بھی ہو جائے گا. وہ تو ایک فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی کو کندھے پہ اٹھا کے طواف کرایا گیا تو یہ اٹھانے والے کا ہوگا یا جس نے اٹھایا ہے اس کا ہوگا. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ حج ہو نا تو طواف زیارت پھر بھی آدمی الگ کر لے تاکہ کوئی شبہ نہ رہے کہ بعد فقہا نے ایک مسئلہ تو پیدا کیا ہے نا کہ یہ اس نے اس کو اٹھایا، اس کا تو ہو گیا، اس کا تو نہیں ہوا. یہ تو اس کو اٹھانے کی نیت سے آیا تھا نا، اپنا کرنے تھوڑا آیا تھا. تو اس لیے اگر یہ عمرے میں یا نفلی طوافوں میں تو کوئی جھگڑا ہی نہیں نا. لائف انشورنس کمپنی ہو یا کوئی انشورنس کمپنی ہو، اس میں کام نہیں کرنا چاہیے. نہ بینک میں نوکری کریں نہ انشورنس میں کریں، کیونکہ بینک میں سود ہوتا ہے اور انشورنس کمپنی میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں، سود بھی ہوتا ہے، جوا بھی ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا، آپ نے 10 لاکھ کی پالیسی لی، آپ نے 20,000 جمع کرائے، مر گئے، 10 لاکھ مل گیا، تو جوا کیا ہوتا ہے؟ جوا یہی تو ہوتا ہے نا کہ 100 کا پتہ لگایا تو 1000 مل گیا، یہ جوا ہے. اچھا آپ اپنی مدت تک فوت نہیں ہوئے تو آپ کو رقم بما سود ملے گی، تو سود بھی ساتھ ہے، تو سود بھی ہے اور جوا بھی ہے. ہاں بعض ملک ہیں مثلا اس ملک میں ہیں، اب دیت ہے، ایک بندہ مر جائے خدا نہ کرے 1,40,000، ڈرائیور کی تنخواہ ہے 2,000، کہاں سے دے گا؟ تو یہاں علماء نے تھرڈ پارٹی کے لیے رخصت دی ہے کہ بھئی مجبور ہے، اس طرح ہے، حل کوئی نہیں، ورنہ تو ساری زندگی جیل میں پڑا رہے نا. آمدن نہیں کرانی چاہیے. زمزم کا پانی جو ہے کھڑے ہوگا، یہ پتہ نہیں لوگوں نے کہاں سے مسئلہ بنا لیا ہے. اصل میں مصیبت یہ ہے نا کہ یہ پیر کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں، تادیے کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ جلوس کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں، زمزم کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں. بالکل غلط بات ہے. کوئی مسئلہ نہیں کہ زمزم کا پانی کھڑے ہو کے پیا جائے، زمزم آئے تو کھڑے ہو جاؤ، بالکل ناجائز ہے. حضور پاک نے کھڑے ہو کے پیا ہے، وہ بھی عذر ہے کہ نیچے بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی. زمزم کا پانی پینا بیٹھ کے سنت ہے، لیکن علماء اتنی اجازت دیتے ہیں کہ کسی نے اگر کھڑے کھڑے پی لیا تو گناہ نہیں ہوگا. یہ نہیں ہے کہ جب زمزم آئے کھڑے ہو جاؤ. احرام باندھنے کے بعد اگر خون نکلے، کتنی نکلے تو دم پڑے گا؟ دم کیوں پڑے گا؟ خون بھی تیرا نکلے، دم بھی تم پہ پڑے، اچھا انصاف ہے اللہ کا. عجیب آدمی ہے نا، دم نکلنے سے کیوں دم پڑے گا؟ کیوں جتنا مرضی ہے خون نکل جائے جناب، کوئی دم شم نہیں.
اچھی بات ہے، ایک آدمی کو چوٹ لگ گئی، اس کا خون بہ رہا ہے، شریعت دم بھی اس کے بعد ڈال دے۔ طواف کے جب 7واں چکر ختم ہو پھر بھی اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عصر کے بعد طواف کر کے 2 رکعت طواف جو ہے افضل یہ ہے مغرب کے بعد پڑھیں۔ اگر کوئی جانا ہے، کوئی سفر ہے، وجہ ہے، پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر ایک بچہ بڑا روتا ہے، صبر نہیں کرتا، عورت اٹھا کے نماز پڑھے، کوئی حرج نہیں، مجبور ہے۔ کہتے ہیں جی ہم تو لوگ آپ کا درس سننے کے لیے آتے ہیں، کچھ لوگ آپ کے درس میں ہمیشہ جو بیٹھنے والے ہیں ان کو اللہ نے پتہ نہیں کوئی ایسی کرخت اور سخت زبان دی ہے کہ وہ ایسے جھڑکتے ہیں، اللہ معاف کرے، جیسے ہم کوئی گناہ کر کے پھنس گئے ہیں۔ تو بھائی اصل بات یہ ہے کہ جتنے بیٹھے ہیں دیکھ لو، یہ سارے ریٹائرمنٹ کی عمر کے لوگ ہیں۔ جب آدمی ریٹائر ہو جائے تو دماغ تو جواب دے جاتا ہے نا، آپ بھی برداشت کیا کریں نا۔ من عمر نکسو فی الخلق، جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو بچہ ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے۔ ان کا کیا قصور ہے بیچاروں کا، پرزے لوز ہو گئے ہیں، کیا کریں؟ تم نوجوان تو پڑھتے نہیں ہیں، پھر بھی یہ بیچارے بوڑھے لگے ہوئے تو ہیں۔ ہم میاں بیوی بہت جھگڑتے ہیں، اچھی بات ہے، جھگڑا نہ ہو تو مزہ کیا آئے گا؟ اللہ کے بندے نہ جھگڑا کریں، اور اللہ کے نام ہے، یاد کر لو، 2 نام ہیں اللہ کے، یا لطیف ہو یا ودود، یا لطیف ہو یا ودود۔ یہ میاں بھی پڑھے، بیوی بھی پڑھے، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا۔ کیوں؟ گھر میں لڑائی ہو تو برکت ختم ہو جاتی ہے، رزق میں برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ گھر میں لڑائی ہو تو بندے کے منہ سے بعض اوقات نعوذ باللہ نازیبہ کلمات نکل جاتے ہیں، انسان ہے نا، بالکل نہ لڑا کریں۔ اور اصول یہ ہے کہ جب ایک لڑے دوسرا برداشت کر لے، اگلا ابھی کبھی تو شرمندہ ہوگا نا۔ کہتے ہیں جی دعا بتائیں کہ صبر ہو جائے۔ وہ ایک پیر کا نسخہ ہے، ایک پیر کے پاس گئی ایک عورت، اس نے کہا کہ ہمارا میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے، کوئی توید لکھ دیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا دیکھو میں توید لکھ دیتا ہوں لیکن عمل کرے گی؟ اس نے کہا کمال ہے، میرے پیر ہیں آپ کی بات کا عمل کیسے نہیں کرتے؟ اس نے پیر صاحب نے توید دیا، توید دے کے اس نے کہا دیکھو یہ اپنی جیب میں رکھو، جب خاوند دیکھو نا تیز ہو رہا ہے، منہ نہیں کھولنا، اور جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے نکال کے توید رکھ دینا۔ اچھا وہ منہ میں توید لے کے بیٹھ جائے، اب وہ کب تک غصہ کرے؟ 2 منٹ کے بعد وہ بھی چپ ہو جائے۔ کہنے لگے پیر کا توید بڑا چلا ہے، اصل توید نہیں چلا، تمہاری زبان بند ہوئی، جھگڑا بند ہو گیا۔ توید نہیں چلا ہے، تمہاری زبان اس نے باندھ دی نا طریقے سے کہ بھئی منہ میں توید ہلے نہیں۔ او یار اتنا لمبا توید، اگر آپ قرض ہے موت آ جائے ادا کرنا ہوگا، یا زندگی میں ان سے معافی مانگو، جن کا قرضہ ہے ان کے پاس جاؤ، ان کو کہو میں نہیں ادا کر سکتا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ یا کوئی اپنی زمین ہے، جائیداد ہے، جب تک چاہے آپ ادا نہیں کریں گے قرضہ نہیں معاف ہوتا۔ بیوی کو ماں کے حکم پر طلاق نہ دیں، وہ جہیز کم لائی ہے، ماں چڑھتی ہے، بالکل ایسی باتوں میں والدین کا کہنا نہ مانیں، بیوی کو علیحدہ رکھیں، اس کا حق ہے۔ اگر وہ آپ کی فرما بردار ہے، آپ کے تعلقات ٹھیک ہیں، بالکل ماں باپ کے کہنے سے طلاق نہ دیں۔ اگر بینک سے پیسے لیں قسطوں پہ گاڑی کے لیے حرام ہے۔ اگر آدمی ریاض سے احرام باندھ کے چل پڑا ہے پھر میقات پہ رکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میقات پہ احرام باندھے گا۔ اگر پہلے نہیں باندھا، پہلے باندھا ہوا، جیسے ہم نے کراچی سے باندھ لیا، اب یہ تھوڑا ہے کہ پھر ہم یلملم پہ دوبارہ باندھیں گے۔ اگر ایک آدمی 2 چادریں باندھ کے ہوٹل سے مسجد عائشہ چلا گیا، وہاں جا کے نیت کی، کوئی بات نہیں، چادریں باندھنے کا نام تو احرام نہیں ہے نا، احرام تو نیت کا نام ہے۔ 2 چادریں باندھ کے تم سارا دن پھرتے رہو، یہ احرام تھوڑا ہے۔ جوگی تو سارا سال 2 چادروں میں رہتے ہیں، وہ احرام باندھے ہوئے ہوتے ہیں۔
زمزم لے جائیں اور پانی میں ملا دیں، کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ علاقے کے کنویں میں ڈال دیں، لوگوں سے کہیں کہ پیتے رہیں۔ اللہ کے بندے تھوڑا تھوڑا دو، جتنا ہے خالص دو، ہر بات میں ملاوٹ تو نہ کرو نا۔ تم تھوڑا دو دو قطرے دے دو، کبھی میرے بات یہی ہے۔ اب میں یہ تو نہیں کر سکتا تھا کہ وہاں سے 2000 لیٹر پانی لے آؤں، 10 لیٹر 20 لیٹر لے آ، کتنے آدمیوں کو دوں گا؟ چھوٹا چھوٹا ایک گھونٹ دے دیا برکت کے لیے، وہ پی لیں بس۔ اللہ کے نبی کو عالم الغیب یا حاضر ناظر سمجھنا کفر ہے، کفر، چھوٹا موٹا گناہ نہیں، بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ میری بیٹی پر جادو ہے، جادو کا علاج اللہ کا قرآن ہے۔ سورۃ البقرہ لے لو اور کیسٹ لگا کے ٹیپ ریکارڈر میں ہیڈ فون لگا دو بیٹی کو، وہ سورۃ البقرہ روزانہ سنے، جتنا سن سکے، ساری سن سکے، آدھی سن سکے، روز سنتی رہے، 10-11 دن میں سب جادو وادو جن شن سب بھاگ جاتے ہیں۔ صفا مروہ دوڑنے کے بعد کوئی 2 رکعت نہیں ہوتی ہیں۔ جو لوگ بھکاری ہیں، مانگتے ہیں، اگر دیکھیں مانگنے والا مستحق نظر آتا ہے ٹھیک ہے، ورنہ نہیں، خود ہٹا کٹا ہے، پھر دینے کی کیا ضرورت ہے۔ اگر کوئی لڑکی بالغ ہو گئی، کورٹ میں جا کر وہ نکاح کرے، اگر کورٹ اسلامی ہے یعنی عدالت میں قاضی بیٹھا ہے اور والدین اس کا نکاح کرنا نہیں چاہتے ہیں، تو پھر قاضی خود ولی بن جائے گا۔ اگر انگریزی قانون ہے پھر نکاح نہیں ہوگا، لو میرج اور کورٹ میرج اور سول میرج اور فلاں میرج، یہ تو انگریزی قانون میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس کا مرضی ہے کر دیں۔ حضور پاک کے روضہ مبارک میں جب حاضر ہوں گے مواجہہ شریف میں، تو وہاں جائز ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کیونکہ اللہ کے تمام انبیاء جو ہیں وہ اپنے قبور میں زندہ ہوتے ہیں۔ عرس اور چلیسواں یہ خالص بدعت ہے۔ عورتیں حجر اسود کو اگر موقع ہے بوسہ دیں، اگر غیر مردوں سے لگ کے بوسہ دینا ہے تو ثواب سے زیادہ گناہ ہے۔ اگر ایک آدمی نے صفا کے بجائے سائی مروہ سے شروع کی، وہ ادا نہیں ہوگی، دوبارہ ٹھیک کرے اور دم دینی پڑے گی۔ اگر کوئی آدمی زندہ ہے، آپ اپنے لیے عمرہ کرو، اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کو نصیب کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللهم فرج هم المهمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد۔